السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج دوستو ہم جس متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہسٹری آف اسلام، یعنی تاریخ اسلام۔ تاریخ اسلام کی ابتدا تحریک عباسیوں سے ہوتی ہے اور اس کے بعد دا اسٹیبلشمنٹ آف خلافت بنو عباسد۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک عباسی اور خلافت بنو عباس کا قیام اسلامی تاریخ کے سنہری ادوار میں سے ایک دور ہے۔ اب جب تاریخ اسلام کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی تاریخی پس منظر میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی قدیم سے ہی آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی۔ ظہور اسلام سے قبل جزیرہ نما عرب کے سیاسی اور معاشرتی نظام کی بنیاد قبائلی نظام پر استوار تھی، جس میں قبیلہ قریش کو کئی لحاظ سے دوسرے عربوں پر فوقیت اور برتری حاصل تھی۔ اب 5ویں صدی عیسوی میں مکہ کا سردار اور قریش کے سربراہ عبد مناف یعنی بن قصی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ہاشم کو ان کی جانشینی کا شرف حاصل ہوا۔ عرب قبائل کی سربراہی کے علاوہ قوم کے مذہبی امور کی خدمات بھی انہی کے سپرد کر دی گئیں، مثلاً پانی پلانا اور اس طرح کے اور نظامات۔ خاندان قریش کے افراد کا سب سے بڑا پیشہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت تھا، لہٰذا حضرت ہاشم نے 2 موسموں کے پیش نظر 2 تجارتی سفر مقرر کیے۔ یہ فخر بھی آپ ہی کو حاصل تھا کہ انہوں نے قیصر روم کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ قریش کے تجارتی قافلے ملک شام تک بحفاظت آمد و رفت کر سکیں گے اور کوئی دوران سفر ان پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس عمل سے بین الاقوامی دنیا میں بھی خاندان قریش کی عزت و حرمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے ان اقدامات کی بدولت نہ صرف بیرون ملک بلکہ تمام عرب قبائل میں بنو ہاشم کے مقام اور احترام میں زبردست اضافہ ہوا۔ تو یہ تھے حضرت ہاشم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ تھا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوا ہوگا۔ تو عبد مناف کے دوسرے بیٹے عبد شمس تھے۔ عبد شمس اور یہ ہاشم آپس میں بھائی تھے، انہی سے بنو امیہ کا سلسلہ نسب چلا۔ عبد شمس کی اولاد نے خوب تجارت میں ترقی کی اور دنیاوی مال و منال اور اپنی حربی خصوصیات کی بدولت عرب معاشرے میں ایک ممتاز مقام پیدا کر لیا۔ حضرت ہاشم جب بڑھاپے کی عمر میں داخل ہوئے تو امیہ بن عبد شمس نے ان کی ضعیف العمری کے پیش نظر عربوں کی قیادت کے منصب جلیلہ پر فائز ہونا چاہا۔ ٹھیک ہے جی، اس پر عربوں میں استصواب ہوا، یعنی ووٹنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں امیہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس ناکامی پر انہیں بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، چنانچہ وہ ہجرت کر کے شام چلے گئے، جہاں وہ تقریباً 20 سال قیام پذیر رہے۔ جب امیہ وطن واپس لوٹے، یعنی ان کے جو تھے عبد شمس کے بیٹے تھے امیہ، جب امیہ وطن واپس لوٹے تو خاندان عبد مناف 2 گروہوں میں بٹ چکا تھا، یعنی ہاشمی اور اموی۔ قریش کی یہ دونوں شاخیں ایک دوسرے کی رقیب تھیں، یعنی دشمن تھی۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کے 9 عمر فرزند عامر، جو شیبۃ الحمد کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، ان کے جانشین ہوئے۔ ان کی پرورش ان کے چچا مطلب نے کی تھی، اس وجہ سے وہ تاریخ میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہی عبد المطلب ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ حرب بن امیہ بن عبد شمس آپ کا ہم عصر تھا، اس نے حضرت عبد المطلب کی جگہ کعبہ کی تولیت حاصل کرنا چاہی مگر ناکام رہا۔ اب ان کے جو والد صاحب تھے عبد شمس، وہ بھی ناکام رہے اور ان کی اولاد بھی ناکام رہی۔ اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے ظہور اسلام سے قبل ہی عرب میں 2 قسم کی قیادت ابھری۔ ایک دنیاوی جاہ و جلال پر مبنی تھی، جس کی قیادت حضرت نہیں کہہ سکتے، بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری وہ جو اس دور کے روحانی و مذہبی شعور اور عزت کی مظہر تھی، اور اس کی باغ ڈور خاندان بنی ہاشم کے نامی و گرامی فرد حضرت عبد المطلب کے سپرد تھی۔
ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قریش کے ان دو بڑے قبیلوں کے درمیان اختلاف کی جو فضا ظہور اسلام سے پہلے موجود تھی، بعد کے دور میں بھی اس کے اثرات باقی رہے۔ اب ظہور اسلام کا ایک واقعہ سن لیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ولادت باسعادت ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ظہور اسلام اور آپ کی جو ولادت باسعادت تھی، کل عالم و عالمین کے لیے باعث رحمت بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بیشتر ہی صرف مکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر گوشہ، ہر بستی اور ہر قریہ گویا ہر جگہ جہاں کہیں انسان آباد تھا، ایک فساد عظیم برپا تھا، کہیں دور وحشت چل رہا تھا اور کہیں شرک و بت پرستی کی لعنتوں نے انسانی تہذیب و تمدن کو فسق و فجور اور خدا سے بغاوت کی اماجگاہ بنا رکھا تھا۔ اسلام کی صبح نور نے دور جاہلیت کی تاریکیوں کو دور کر کے انسان پر انسان کی حاکمیت کی بجائے خدا کی حاکمیت کا جھنڈا گاڑا، ٹھیک ہے جی، اور در حقیقت انسان کو خدا تعالیٰ کا ایک عبد بنا دیا اور بندے اور آقا، غلام اور آقا کے تمیز کو ختم کر دیا اور خدائے واحد کی حکمرانی قائم کر دی اور انسان کی تکریم پیدا کی اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوا اور قانون کی حکمرانی ہوئی، اخلاص و محبت، اظہار و وفا، قربانی اور اعلیٰ اخلاق وسلم نے آ کر قائم کیے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ معاذ وجود میں آیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں آج تک نہیں دیکھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود مبارک وجود مکمل انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ثابت ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر آہم نے ایک فلاحی ریاست کا قیام بھی عمل میں لایا جو کہ مدینہ طیبہ، مدینہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اسلامی ریاست پہلی اسلامی ریاست تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، ٹھیک ہے جی۔ اب مدینہ طیبہ اسلامی ریاست کے قیام کے متعلق کچھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین کے باسیوں نے جب دعوت حق پر لبیک کہنے سے گریز کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف دیں، تب اہل اسلام نے جو مکہ تھا اس کو خیر آباد کا اور مدینہ کو اپنا مسکن بنا لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سعی و جد و جہد کی بدولت ایک قلیل عرصے میں 10-12 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔ صحرائے عرب کے رہنے والوں کو اسلامی ریاست کے قیام کی بدولت ایک نئی زندگی مل گئی اور عرب کے اکھڑ اور جاہل انسانوں کو ملت اسلامی کی لڑی میں پرو کر ایک زندہ و پائندہ قوم میں تبدیل کر دیا۔ اب اسلام ایک دعوت اور تحریک نہ رہی بلکہ وہ اسلامی ریاست کی صورت میں دنیا کے نقشے پر پوری آب و تاب سے ابھرا جس کے سربراہ اللہ کے آخری نبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کیا ہوا؟ دا اسٹیبلشمنٹ آف خلافت راشدہ، یعنی حضرت نے ایک بہت اچھا معاشرہ قائم کیا، اس کی بنیاد ڈال دی اور ایک فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آیا جہاں پہ کوئی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی ترجیح نہیں تھی، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی ترجیح نہیں تھی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی، اور متقی جو سب سے زیادہ متقی تھا وہی ان میں افضلیت کا حامل تھا، اور عدل و انصاف کا بول بالا تھا اس شہر میں، اور اس کے بادشاہ، اس کے حکمران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو بھی انتظامات اس شہر میں ہو رہے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکمل عدل و انصاف کے ساتھ چلاتے تھے، اور یہ ایسی ایک عدل و انصاف پر مبنی ایک ریاست تھی جس کی مثال آج تک یہ جو یورپین اقوام ہیں اس کی مثال آج تک دیتے ہیں، اور آج کل کے جو ہمارے حکمران ہیں، یعنی آج کل عمران خان حکمران ہیں، یہ بھی اس جو فلاحی ریاست تھی مدینہ المکرمہ اس کی مثال دیتا ہے کہ جی وہ ریاست فلاحی ریاست میں قائم کروں گا جس میں عدل و انصاف تھا، تو خدا تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اب حضرت کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا قیام عمل میں آیا، اس کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔
آپ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام کی مبارک جماعت نے باہمی مشاورت کے بعد مدنی ریاست کے بنیادی اصول و نظریات کی روشنی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ راشد کی حیثیت سے چن لیا۔ اس طرح خلافت راشدہ کی تشکیل ہوئی۔ خلافت راشدہ کی بنیادی خصوصیات اس کا اعلیٰ منہاج النبوہ ہونا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وسلم کی قیادت مبارکہ نے حکومت الہیہ کا جو تصور پیش کیا وہ تمام خلفائے راشدین کے لیے حکومتی ڈھانچے کی بنیاد و اساس قرار پایا۔ ٹھیک ہے جی، قرآن سنت ملکی دستور و قوانین کے ماخذ بنے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام جس تیزی اور سرعت سے پھیلا، اس سے نظام خلافت کی برکات اور خلفائے راشدین کی شخصیات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جزیرہ نما عرب ہی میں نہیں بلکہ کیسر و کسریٰ کے ایوان زمین بوس ہو کر غلبہ اسلام کا مظہر بنے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی کا ڈنکا بجا۔ اس دوران عظیم الشان فتوحات کے علاوہ نظام حکومت کے جو خد و خال وضع کیے گئے اور جس قدر انتظامی معاشرتی اصلاحات کی گئیں وہ آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے رہنما اصول قرار پائیں۔ صدیوں بعد تک بھی اہل اسلام اور مسلمان حکمران خلافت راشدہ کے بابرکت دور کی ترجمانی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے رہے اور اب تک سمجھتے جا رہے ہیں۔ اب جی، صدیقی اور فاروقی خلافت کا زمانہ۔ ان دو زمانوں میں بہت زیادہ ترقیات مسلمانوں میں ہوئیں اور یہ ترقیات معاشرتی، ثقافتی، تہذیبی، عدل و انصاف پر مبنی تھی اور بہت زیادہ ترقیات مسلمانوں کو اس دور میں نصیب ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا افتتاح ہوا۔ کفار و منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو غنیمت جانتے ہوئے ملک میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکانا چاہی۔ عہد صدیقی میں ردا یعنی ارتداد کی لہر اٹھی، مانع زکوٰۃ کی لہر اٹھی اور جھوٹے نبیوں نے فضول کے دعوے کرنا شروع کر دیے اور ملک میں انتشار کی ایک لہر پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم صمیم اور ایمانی قوت کے سامنے کفار و مشرکین کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں لشکر اسلام نے جس جانب بھی رخ کیا، فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے اور ملت اسلامیہ کا سفینہ باحفاظت ساحل مراد تک پہنچا۔ چنانچہ ولیم میور لکھتا ہے، یہ ابوبکر ہی تھے جنہوں نے اسلام کو نابود ہونے سے بچا لیا۔ حضرت عمر کا دور فتوحات، عدل و انصاف، استحکام حکومت اور ابدی شوکت و دبدبہ کا ایک بے نظیر دور قرار پایا۔ ان کے دور میں کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت الٹ دیے گئے، فارس کے آتش کدے بجھا دیے گئے اور روم و ایران کی قدیم حکومتیں حرف غلط کی طرح مٹ گئیں۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک بے انتہا فتوحات کا دور تھا اور جو اسلام کا جھنڈا تھا وہ ملک عرب سے باہر چلا گیا۔ ایک مجوسی غلام ابو لولو نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عین حالت نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عقب سے حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ قاتلانہ حملہ ایک ایسی مجوسی سازش تھی جس کا سراغ نہ لگایا جا سکا کیونکہ قاتل نے موقع پر ہی خودکشی کر لی۔ یہ حملہ ماہ ذوالحج 23 ہجری بمطابق 643 عیسوی کو وقوع پذیر ہوا۔ اب عبداللہ بن سبا کے متعلق پڑھیں گے کہ عبداللہ بن سبا کون تھا۔ یہ عبداللہ بن سبا ایک شخص تھا، لیکن یہ ایک شخص تھا، اس سے پیچھے ایک سازش تھی مکمل، اور یہ سازش یہودیوں کی سازش تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کے ابتدائی زمانے میں لوگوں نے پرجوش طریقے سے ان کا خیر مقدم کیا اور فاروقی عہد کی مہمات کو ان کی منطقی نتائج تک پہنچایا،
لیکن آپ کے نرم اور درگزر و عفو کی حکمت عملی کی بدولت آپ کے آخری دور میں ایک سنگین فتنے نے سر اٹھایا۔ اس کا سرخیل ایک بظاہر مسلمان لیکن منافق یہودی عبداللہ بن سبا تھا۔ خلافت امیر المومنین عثمان ہی کے عہد میں مدینہ میں آ کر بطمع مال اور ایمان لایا، مگر سچا اور پکا دیندار نہ ہوا اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں لوگوں کو حضرت عثمان اور شیخین کے خلاف اکساتا اور ان حضرات کے خلاف بہت بہتان تراشتا رہا۔ چونکہ وہ یہودی رہ کر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ کہنا درست ہے کہ اس نے اسلام کا لباس پہن کر حضرت عثمان بلکہ در حقیقت اسلام کے خلاف ایک وسیع سازش شروع کر دی اور بہت سے نو مسلموں کو فریب دے کر امت مسلمہ میں سب سے پہلا فتنہ برپا کیا۔ اب اس فتنے کا جو انجام تھا اور اس فتنے کے نتائج جو تھے وہ شہادت عثمان کے نتیجے میں کی شکل میں سامنے آئے۔ مدینہ کے ہاشمیوں نے جب اس کے خیالات و افکار کو سب سے زیادہ ملعون و مردود قرار دے دیا تو مدینہ سے بصرہ پھر کوفہ میں کچھ عرصہ قیام کرتے ہوئے دمشق پہنچا، لیکن حضرت امیر معاویہ کے بروقت احتساب سے وہ قاہرہ بھاگ گیا۔ یہاں اس کی مفسدانہ اور شر انگیز سرگرمیوں کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی اور بالآخر بصرہ اور قاہرہ کے فسادی عناصر کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا اور دارالخلافت کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے مشوروں کے علی الرغم حضرت عثمان نے سخت اقدامات اٹھانے کے بجائے فسادیوں کے ساتھ نرمی اور درگزر سے کام لیا، جس سے فائدہ اٹھا کر اس تخریب کار گروہ نے انہیں اس وقت شہید کیا جب وہ اپنے گھر تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھے۔ آپ کے ناحق خون نے ہر شخص کو بے حد متاثر کیا، ہر مسلمان حیرت و استعجاب کا پتلا بنا رہا۔ صحابہ کرام مضطرب اور بے قرار اور بعض معاند و مخالف نادم تھے۔ حضرت عثمان جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں دھلے ہوئے کپڑے کی مانند پاک صاف تھے، ان کی شہادت پر حضرت حذیفہ کا تبصرہ کہ عثمان کی شہادت سے وہ رخنہ پیدا ہو گیا جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا، بڑا ہی جامع مگر تلخ حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سانحہ نے امت مسلمہ کی وحدت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی، فرقہ بندی، شیعہ سنی، خارجی اور نسلی تعصبات کا ظہور اسی سانحے کی براہ راست تحفہ تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقام کا مطالبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فوراً سامنے آیا اور اس سے بہت زیادہ فتنہ پھیلا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے غیر معمولی واقعے نے امت مسلمہ میں شدید رد عمل اور اضطراب کی لہر دوڑا دی۔ اس افسوسناک صورتحال میں امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ خون عثمان کے انتخاب کا طالب تھا۔ اس گروہ کی قیادت شامی عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کے قائد بن کر ابھرے۔ اگرچہ یہ مطالبہ برحق تھا، لیکن قاتلین کا یہ گروہ ابن الوقتی کا سہارا لے کر حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس طرح اس مسئلے کی سنگینی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ گروہ قصاص عثمان کے مطالبے پر اغماض برتنے کا حامی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا خواہش مند تھا۔ حضرت علی اس مطالبے کی حقانیت کو تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ مجرموں تک پہنچنے اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کے لیے مناسب وقت کے انتظار میں تھے، مگر مفاد پرست اور سازشی ذہن کے لوگوں نے اپنی حیلیہ سازیوں کی بدولت امت کے دونوں گروپوں میں بالآخر افتراق اور غلط فہمی کا ایسا بیج بو دیا کہ مفاہمت کی باقی کوئی صورت نہ رہی۔ اب حضرت علی کی خلافت و شہادت کے بارے میں بات کریں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی جو ہاشمی تھے چوتھے خلیفہ راشد قائم ہوئے۔ آپ کو بے پناہ مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بدقسمتی سے قاتل عثمان نے فوراً ہی آپ کی بیعت کر کے آپ کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور قصاص عثمان کے مسئلے کو الجھانے کے علاوہ کئی غلط فہمیوں کو جنم دیا۔
حضرت علی نے تمام عثمانی مال کو برخاست کر دیا، لیکن امیر معاویہ نے فرمان خلافت کو مسترد کرتے ہوئے بغاوت کی راہ اختیار کر لی اور خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ دے کر شامیوں کو اپنے گرد مضبوطی سے جمع کر لیا۔ نتیجتاً صفین کی خون ریز جنگ کا آغاز ہوا، جو 657 عیسوی کے آغاز میں ختم ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کی آپس میں خوفناک ترین جنگ تھی، جس میں ہزاروں مسلمان تحت تیغ ہوئے، لیکن اس کا نتیجہ مزید انتشار کی صورت میں نمودار ہوا۔ اسلامی خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی حصہ جس کا صدر مقام کوفہ اور جس کا سربراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرا مغربی حصہ جو اموی خلافت خاندان کے امیر معاویہ کے قبضے میں تھا۔ اس قومی خلفشائی کے عہدہ برا ہونے کے لیے خارجی فرقے نے ایک عجیب و غریب راہ تلاش کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت علی، حضرت معاویہ اور عمر بن العاص کو بیک وقت قتل کر دیا جائے۔ تو یہ ایک فضول سی سازش انہوں نے رچی۔ اس کے لیے انہوں نے 12 رمضان المبارک 40 ہجری کی تاریخ مقرر کی اور پروگرام کے مطابق نماز فجر کے وقت کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ حضرت علی جب کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح الگ صبح حضرت معاویہ پر بھی حملہ کیا گیا، مگر وہ معمولی طور پر زخمی ہوئے اور بچ رہے۔ حضرت عمر بن العاص کسی بنا پر نماز پڑھنے کو نہ آ سکے، لہٰذا ان کا نائب غلط فہمی کی بنا پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی کی شہادت اور امام حسن کی دستبرداری کے بعد امی خلافت کا افتتاح ہوا۔ علی و معاویہ کشمکش، جس میں اب بنو امیہ اور بنو ہاشم کی خاندانی رقابت بھی شامل تھی، اس کو ہوا دینے میں سب سے زیادہ دخل سبائی گروہ کا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ خادمان اہل بیت کہلاتے تھے، لیکن طرفہ تماشا یہ کہ ان لوگوں نے ہر نازک موقع پر خود حضرت علی کے خلاف محاذ کھول کر ان کی تمام حکمت عملیوں کو ناکام بنایا۔ چنانچہ امیر معاویہ نے حکومت کے حصول کے لیے اس عصبیت سے فائدہ اٹھا کر اپنی پوزیشن کو بہرحال مستحکم کر لیا۔ یہ تھی حضرت علی کی خلافت اور شہادت علی۔ اب پڑھیں گے حضرت معاویہ کی اموی خلافت اور شہادت حسین۔ حضرت علی کے بعد جناب امام حسن خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ طبعاً نرم خو اور خون خرابہ سے نفرت کرتے تھے۔ عام مسلمانوں اور بالخصوص عراقیوں کی وفاداریاں ان کے ساتھ مسلم تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے مسلمانوں میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے منفرد لائحہ عمل اختیار کیا۔ وہ مکمل طور پر دیکھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا خون آپس میں لڑائیوں میں مسلسل بہہ رہا ہے۔ آپ مسلمانوں کے خون کی قیمت پر خلافت نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ دستبرداری کے وقت خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ خلافت جو ہمارے اور معاویہ کے درمیان متنازع ہی ہے، یا وہ اس کے حقدار ہیں یا میں، دونوں صورتوں میں امت محمدیہ کی اصلاح اور تم لوگوں کو خون ریزی سے بچنے کے لیے میں اس سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے امت کو مزید فتنوں اور خون ریزی سے بچا لیا۔ آپ کی دستبرداری کے بعد امیر معاویہ کی خلافت کا افتتاح ہوا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید کی تخت نشینی اور حضرت امام حسین کے انکار بیعت نے دونوں کے درمیان کشمکش کی ابتدا کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ہر طبقے میں یکساں مقبول تھے، چنانچہ اہل کوفہ کی دعوت پر امام موصوف نے سفر کوفہ کا اختیار کیا، لیکن کوفیوں نے اپنی متلون مزاجی اور بزدلی کی بنا پر امام حسین اور ان کی دعوت کا ساتھ نہیں دیا۔ قافلہ اہل بیت میدان کربلا میں لٹ گیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کٹ گیا، مگر خون حسین کی بے شک بدولت اسلام ریگ و زار عجم میں دفن ہونے سے بچ گیا۔ آپ کی شہادت نے بنو ہاشم کی قوت و ہمت کو تو بے شک پست کر دیا، لیکن اس سانحے نے بنو امیہ کی مقبولیت کو بھی زبردست نقصان پہنچایا۔ زبیری خلافت کا قیام
علوی و عباسی مزاحمت، گروہ توابین، مختار سقفی کی خونریزی اور قتل و غارت گری اس سانحے کے رد عمل کی مختلف صورتیں تھیں۔ آپ کی شہادت نے داعیانی حق کے لیے جدوجہد کی نئی راہیں کھول دیں۔ اس کے بعد امام زید بن علی بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین جو آپ کی فاطمی اولاد کے واحد نمائندہ تھے، میدان سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ اس طرح حضرت علی کی فاطمی اولاد خلافت کے معاملے میں سکوت اختیار کر گئی، سوائے امام زید بن علی بن حسین جنہوں نے خلیفہ شام کے زمانے میں اپنے لیے اعلانیہ بیعت لی۔ صرف کوفہ میں 15,000 آدمیوں نے فوراً ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امام محمد بن حنیفہ جو ان کے حامی تھے انہیں کسی مناسب وقت کا انتظار کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے باجرت کوفہ سے خروج کا آغاز کر دیا۔ کوفیوں نے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو دھوکہ دیا، آپ نے چونکہ شیخین کے بارے میں محبت و اتفاق کا طرز عمل اپنایا اور برحق مانا، اس لیے بہت سے شیعوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام زید کے کوفے کے گلی کوچوں میں ایک ایک شخص کے گھر دستک دی اور انہیں اپنی بیعت یاد دلائی، لیکن سوائے 220 آدمیوں کے کوئی بھی ان کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے باوجود آپ نے سنت حسینی پر عمل کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور آپ کی شہادت سے علوی مزاحمت کا باب ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان اور حضرت حسین کی شہادت کے درمیانی عرصے میں کسی نہ کسی صورت میں ہاشمی و اموی رقابت کا عنصر کام کرتا رہا۔ حضرت حسین کی شہادت میں فاطمی سادات کی کمر ہمت توڑ دی، چنانچہ آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین بن علی نے دعویٰ خلافت سے علیحدگی اختیار کر کے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی۔ اس طرح ہاشمیوں کی قیادت اب امام محمد بن حنفیہ میں منتقل ہو گئی۔ ہاشمیوں کی ایک دوسری شاخ جس کا تعلق حضرت عباس سے تھا، حمیمہ میں بڑی سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ اگرچہ عباسیوں کے دل میں بھی خواہش پنہاں تھی، لیکن امام محمد بن حنیفہ کی موجودگی میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس لیے یہ سارا خاندان بظاہر سیاست سے کنارہ کش آسودگی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن درپردہ ہاشمیوں کے ان دونوں گروہوں میں مفاہمت، باہمی تعاون مسلسل برقرار رہا اور وہ ایک دوسرے کے رازدار اور مددگار رہنے لگے۔ تو یہ تھی امام محمد بن حنیفہ کے تک یہ جو بھی باتیں ہوئیں، امام محمد بن حنیفہ کے حنفیہ تک یہ باتیں چلیں۔ اس تمام کہانی میں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اموی اور ہاشمی، بنو امیہ اور بنو جو آل حسن کا خاندان تھا، بنو ہاشم، اس کی رقابت شروع سے ہی چلی آ رہی تھی۔ بنو امیہ کو شروع سے ہی وہ نیچا دکھایا جا رہا تھا، یا وہ نیچے تھے۔ عربوں میں بنو ہاشم کو زیادہ فوقیت حاصل تھی۔ سقایا، رفادہ اور جو بھی مکہ میں خدمات تھیں خانہ کعبہ کی تولیت کی، اس میں تمام معاملات میں بنو ہاشم کو فوقیت حاصل رہی۔ اس پر بنو امیہ کو ایک چڑ ہو گئی اور ایک آپس میں رقابت پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ واقعہ کربلا کی صورت میں نکلا۔ تو واقعہ کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسن کا جو تھا، حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، بنو امیہ، تو یہ تمام واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر آئندہ کی ویڈیو میں اس سے آگے واقعات بیان کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔